السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا 10 کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد منظور 10 ممالک کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں ماہ رمضان کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ فوری جنگ بندی کی قرارداد سلامتی کونسل کے 10 رکن ممالک نے پیش کی۔ قرارداد پیش کرنے ہونے والے ممالک میں الجزائر، جاپان، ایکواڈور، سوئٹزرلینڈ، جنوبی کوریا، مالٹا اور دیگر ممالک شامل تھے۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی، جبکہ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی سفیر کا یہ کہنا تھا کہ حماس کو میز پر ہونے والے معاہدے کو قبول کرنا چاہیے۔ قرارداد میں غزہ میں فوری جنگ بندی کے ساتھ ساتھ تمام مغویوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں حماس اسرائیل جنگ بندی قرارداد کی منظوری پر مسلم اور مغربی دنیا کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو ایک مستقل اور پائیدار حل کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ قطر نے بھی غزہ سیز فائر کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ، یورپی یونین نے ماہ رمضان میں اسرائیل حماس جنگ بندی قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ جنوبی افریقہ نے بھی غزہ سیز فائر کو اہم سنگ میل قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں حماس اسرائیل جنگ بندی قرارداد کی منظوری پر مسلم اور مغربی دنیا کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو ایک مستقل اور پائیدار حل کی جانب اہم قدم قرار دیا، اور قطر نے بھی غزہ سیز فائر کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ اور یورپی یونین نے ماہ رمضان میں اسرائیل حماس جنگ بندی قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ جنوبی افریقہ نے بھی غزہ سیز فائر کو اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں جنگ بندی قرارداد منظوری کے بعد اسرائیل اور امریکہ آمنے سامنے۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیل وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکہ نے سیکورٹی کونسل میں غزہ جنگ بندی قرارداد کی مخالفت کیوں نہیں کی۔ رفح حملے میں متعلق مشاورت کے لیے اسرائیلی وفد اب امریکہ نہیں جائے گا۔ امریکہ نے قرارداد کی مخالفت نہ کر کے اپنے موقف سے انحراف کیا۔ نیتن یاہو کے بیان پر جان کربی نے کہا کہ سیکورٹی کونسل قرارداد سے متعلق امریکی فیصلہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اسرائیل بین الاقوامی سطح پر تنہا ہونے کی وجہ سے اپنی حمایت کھو رہا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی میڈیا سے انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیل کو فلسطین کے خلاف جلد جنگ ختم کرنا ہوگی۔ 7 اکتوبر حماس حملوں کے بعد غزہ پر اسرائیلی حملوں نے اسرائیل کی عالمی سطح پر امداد کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی سطح پر تنہا ہونے کی وجہ سے اپنی حمایت کھو رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ اسرائیلی دفاعی فورسز رفح پر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حملہ کریں گے۔ اسرائیل قیدیوں کی رہائی کی خاطر ہر طرح کے حملے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ اسرائیلی دفاعی فورسز رفح پر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حملہ کرے گی۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی خاطر ہر طرح کے حملے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں قتل عام پھر تیز کر دیا۔ دیر البلاح پر فضائی حملے جاری ہیں۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 22 ہو گئی۔ جنوبی رفح میں 7 گھروں پر بم برسا دیے گئے، 27 جانیں چلے گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق الشفا اسپتال کے نزدیک فضائی حملے میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ سکونی فورسز نے الشفا سمیت دیگر اسپتالوں کو بھی گھیراؤ میں لے لیا۔ العمل اور النصر اسپتال پر گولہ باری اور ہلال احمر کے رکن سمیت 2 افراد شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف اردن کے شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرے میں خواتین سمیت سینکڑوں افراد کی شرکت، پولیس کے ساتھ جھڑپیں، آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اردن کے دارالحکومت عمان میں مظاہرین نے اسرائیلی سفارت خانے کی طرف جانے کی کوشش کی۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکنے کے دوران دھکم پیل اور جھڑپیں بھی ہوئیں۔